جب اکرم خان درانی صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور مشرف صاحب برسر اقتدار تھے، تو اتنا بیچ میں جو عرصہ ہے، اس عرصے میں آپ خاموش کیوں رہے؟ 2013 اور آج 2023، بیچ میں کافی لمبا عرصہ ہے پیر صاحب۔ اس طرح بنو گل کو بنو گل کہا جاتا ہے، اس طرح آپ چاہتے ہیں کہ لکی کو بھی صحیح معنوں میں لکی گل بنایا جائے۔ ایک تاثر ہمارے ذہن میں بھی آیا کہ جی شاید پیر عباس شاہ مرحوم کے جو صاحبزادے ہیں وہ شاید سیاست میں آنا چاہتے ہیں۔ گیس تو ہمارا رائٹ ہے، ہمیں ملے گا اور ہم لے کے رہیں گے۔ انڈس ہائی وے ہم سے گزر گئی، ہم کچھ نہیں بولے۔ موٹر وے ہم سے گزر گئی، ہاکلا ڈی خان، ہم کچھ نہیں بولے۔ اب غلام خان کا روڈ ہم سے بائی پاس ہو رہا ہے، وہ جا کے موٹر وے سے کنیکٹ کرے گا سرا درگاہ کے تھرو، بنو ادھر سے بھی بائی پاس ہو جائے گا، تو بنو بالکل ایک جزیرہ رہ جائے گا۔ بنو گل سٹی میں جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے اس میں کرپشن ہوئی ہے، تو میرا خیال پہ کہ بنو گل سٹی پہلے تو ٹیکنیکلی مجھے فیزیبل نہیں لگتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں پیر سید قیصر عباس شاہ صاحب کے ہمراہ۔ پیر صاحبزادے ہیں سابق ایم این اے، سابق سینیٹر پیر عباس شاہ مرحوم کے۔ بنو سے وہ منتخب ہوئے تھے 1993 سے 1996 تک، وہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے، اور بیچ میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو ایک خلا محسوس کیا گیا۔ ان کے خاندان کی طرف سے کوئی سیاست میں اتنا فعال کردار کسی نے نہیں ادا کیا۔ آج کل کے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنو سے پیر سید قیصر عباس شاہ صاحب کی صورت میں اسی پیر اور سید گھرانے کی ایک شخصیت ابھری ہے، اور انہوں نے کرم تنگی ڈیم کے معاملے پر وہاں پر ایک تحریک کا آغاز کیا۔ کرم تنگی ڈیم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس سے بنو اور لکی مروت کی لاکھوں ایکڑ زمینیں سیراب ہوں گی، لیکن پیر صاحب نے جو تحریک شروع کی ہے ان سے جانیں گے کہ کیا پیر صاحب جو ہیں وہ اس ڈیم کی مخالفت کر رہے ہیں یا اس ڈیم سے بنو کا حق چاہتے ہیں۔ پیر صاحب اگر ذرا وضاحت فرمائیں، کیونکہ ایک کنفیوژن ہے، یہ ایک تاثر ہے کہ جی پیر سید قیصر عباس شاہ صاحب جو ہیں وہ غالباً شاید کرم تنگی ڈیم کے خلاف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تاثر لوگوں نے بنایا ہے کہ میں ڈیم کے خلاف ہوں۔ میں خود ایریگیشن کا انجینئر ہوں۔ ڈیم کی میں کبھی بھی مخالفت نہیں کروں گا، کیونکہ گلوبل وارمنگ ایک فینومینا ہے جو کہ ہم پہ آ رہا ہے اور بہت تیزی سے آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے پانی میں کمی آ رہی ہے۔ اور کرم ریور میں بھی آپ ایریٹک فلوز دیکھ رہے ہیں، ہر سال پانی کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ڈیم کی میں 100% فیور کرتا ہوں، ڈیم ضروری ہے، ڈیم کو بننا چاہیے۔ میرا صرف جو ایشو تھا نا کہ جب میں نے اس کی فیزیبلٹی دیکھی تو اس میں جو بنو کے رائٹس تھے وہ وائلیٹ کیے گئے تھے، اور قانون اور آئین نے وہ رائٹس پروٹیکٹ کیے ہوئے ہیں۔ ایک 1905 مائنر کینال ایکٹ ہے جو کہ سول کینالز کے لیے، اسپیسیفکلی سول کینالز کے لیے بنا ہوا ہے، اس میں کورم ریور شیڈول 1 میں لکھا ہوا ہے اور اس کی رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں۔ پھر اس کے بعد جب 69 میں کرم گڑی ہیڈ ورکس بن رہے تھے اور اس میں بران ڈیم بن رہا تھا، اس وقت بھی ایک معاہدہ ہوا لوگوں میں اور گورنمنٹ آف پاکستان میں، اور اس کو مطلب ہے فیڈرل گورنمنٹ نے اس معاہدے کو، اس وقت کے جو پاکستان گورنمنٹ تھے اس نے اوتھینٹیکیٹ کیا تھا۔ اس معاہدے میں بھی بنو کے سول کینال کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 1991 میں ایک پاکستان میں، پورے پاکستان میں آبی وسائل کے تقسیم کا ایک معاہدہ ہوا ہے جسے واٹر اپورشنمنٹ ایکارڈ 1991 کہتے ہیں۔ اس کے پیرا 2 میں اسپیسیفکلی جب ساروں صوبوں کو رائٹس دیے گئے ہیں، اس میں سول کینالز کا اسپیسیفکلی لکھا گیا ہے کہ اس کے رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں، اور اگر کوئی نئی کنسٹرکشن ہوگی تو وہ رائٹس کسی صورت وائلیٹ نہیں ہوں گے۔ تو میں اس چیز پہ اٹھا تھا کہ مطلب ہے کہ جو کرم تنگی کا انیشل جو انہوں نے ڈیزائن بنایا تھا یا فیزیبلٹی بنائی تھی، جو ڈسٹریبیوشن سسٹم دے رہے تھے کرم تنگی سے، اس میں بنو کے رائٹس وائلیٹ ہو رہے تھے۔ اچھا، زیادہ فائدہ آپ کہتے ہیں کہ لکی مروت کو زیادہ تھا، بنو کو کم تھا؟ فائدہ ایکچولی کچھ بھی دونوں کو نہیں تھا، نقصان دونوں کو تھا۔
اچھا، دونوں کو نقصان تھا. تو جب یہ آپ نے تحریک شروع کی تو کیا اس فیزیبلٹی کا یا اس جو چیز آپ بتا رہے ہیں کہ جی کرم تنگی ڈیم سے بنو کے جو حقوق ہیں ان کو یعنی وائلیٹ کیا گیا ہے، تو کیا بنو کے جو اہل سیاست ہیں، جو بنو کے سیاسی مشران ہیں، ان کو نہیں معلوم تھا؟ اب یہ ڈیم مطلب ہے ڈیم ایک دن میں نہیں بنتا ہے. یہ پروجیکٹس جو ہے نا یہ 30 to 40 ایئرز لیتے ہیں. اس کی ہائیڈرولوجیکل اسٹڈیز، جیولوجیکل اسٹڈیز، اس میں کافی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں. ہمارے بنو کے ممبر صاحبان چیف منسٹر رہ چکے ہیں، اس کو یہ ساری پریزنٹیشن دی گئی ہیں. تو میرا خیال ہے ڈیفینیٹلی ان کو ان چیزوں کا علم تھا. باقی میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ کس وجہ سے وہ اب علمی ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا ان کو علم تھا. نہیں، یہ جب معاملہ ہو رہا تھا کرم تنگی ڈیم کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ مشرف صاحب کا دور تھا اور یہاں پر وزیر اعلیٰ اکرم خان درانی صاحب تھے. بالکل جی، مشرف صاحب کا دور تھا اس وقت. تو میرا خیال پہ یہ 2003 میں پروبیبلی وزیر اعلیٰ اکرم درانی آیا تھا، اور فیزیبلٹی بھی اس کی بہت تیزی سے تیار ہوئی تھی. اور ہمایون سیف اللہ جو ضلع ناظم تھا لکی، اس کے کہنے پہ مشرف نے اسے کمٹ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک اس نے گریڈ مانگا تھا اس کے لیے ہائی ایکسٹینشن لائن، جو کہ ہمارے تھل سے انہوں نے گزاری تھی. ابھی بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں لوگوں کو ابھی تک کمپنسیشن بھی نہیں ملی ہے. وہ ودن 6 months انہوں نے ہائی ٹینشن لائن گزاری تھی. اور دوسری کمٹمنٹ کرم تنگی کی تھی. تو کرم تنگی کی جو فیزیبلٹی بنی ہے وہ پولیٹیکل بیسس پہ بنی تھی، ناٹ آن ٹیکنیکل بیسس. میں اس کو رجسٹ کر رہا تھا کہ اس کو ٹیکنیکل بیسس پہ کر لیں، اس لیے کہ پولیٹیکل بیسس کی یہ اسٹڈی کبھی بھی وہ سکسیسفل نہیں ہوگی. چونکہ یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے پیر صاحب، اور آپ کا پلان کیا ہے کہ اس سے لکی مروت اور بنو کو یکساں فائدہ ہو؟ بالکل، اس لیے کہ ہمارا جو بنو کا ایگزسٹنگ سسٹم ہے جسے کچھ کوٹ کینال کہتے ہیں، سول کینال سسٹم جس کو کہتے ہیں، اریگیشن کے ٹرمینالوجی میں سول کینال سسٹم کہتے ہیں. ہمارے بنو میں کچھ کوٹ ہے اور اس کچھ کوٹ کے ایلائٹ کینالز وغیرہ ہیں. یہ کچھ کوٹ آدھا بنو کو اریگیٹ کرتے ہیں، آدھا لکی مروت کو. لیکن یہ جو میں نے ابھی کہا نا کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہمارا پانی کم ہوتا جا رہا ہے اور لکی کا ایریا تقریباً ڈرائی ہو گیا ہے. اگر ہم کو ڈیم سے ریگولیٹڈ فلو وہی جو رواج کے مطابق ملے تو لکی کچھ کوٹ کے ٹیل تک یہ پہنچے گا اور لکی کو فائدہ ڈیفینیٹلی ملے گا. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ بنو کا اس میں پھر کم ملے گا. بنو کو کتنا کیوسک ہونا چاہیے اور کتنا اس پلان کے مطابق بنو کو ملے گا، وہ پلان جس کو آپ ریزسٹ کر رہے ہیں؟ جو میں ریزسٹ کر رہا تھا وہ تو اب ڈسکارڈ ہو گیا ہے. اچھا، وہ تو ایونچولی ایشین ڈیولپمنٹ بینک خود آئی ہے جو کہ ڈونر ایجنسی ہے جو کہ اس پروجیکٹ کو فائنینس کر رہی ہے. میں نے ان کو لیٹرز لکھے، میں نے سیکٹری واٹر کو لیٹر لکھا جو ابھی چیف سیکٹری ہے، انہوں نے میری ہیلپ کی. اس میں انڈس واٹر کمشنر نے بہت زیادہ ہمارے ساتھ ہیلپ کی اور ہماری سیٹنگز کرائی. وابڈا کے کنسلٹنٹس بھی ساتھ بلائے، ہم نے بھی ان کے ساتھ ڈسکشن کی. ایونچولی یہ بات ایگری ہوئی کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. بنو کا رواج میں 1400 کیوسیکس کرم سے، ہمارا کینال بھی 1400 کیوسیکس کا ہے کچھ کوٹ کا، رائٹ سائڈ کا. لیفٹ سائڈ کے ہمارے انڈیشن کینال ہیں 56,000 ایکڑ، اس کے علیحدہ ہیں. تو وہ 1400 کیوسیکس میں ان کو انشور کرا رہا تھا. دوسرا ان سے جو لیفٹ سائڈ کے 56,000 ایکڑس تھے وہ کمپلیٹلی رہ گئے تھے اس پروجیکٹ سے. مطلب ہے سورانی سے لے کر نیچے جتنے علاقہ سورانی سے نیچے آتے ہیں کوٹی سادات اور اس سے نیچے جتنے علاقے ہیں وہ سارے ڈرائی ہو رہے تھے. تو میں نے کہا ایک ڈیم آپ بنا رہے ہیں، جو لوگ اریگیٹ ہو رہے ہیں اس کو اچانک آپ ڈرائی کیسے کر سکتے ہیں. یہ پلی جو ہے نا، اور واٹر رائٹس کی پلی اے ڈی بی کو اسٹرائک کی. انہوں نے یہ اسٹڈی پڑھی اور بنو میں آئے اور بنو میں انہوں نے جرگہ کانٹیکٹ کیا ہمارے ساتھ اور ان ساری چیزوں کو انشور کرایا. اور اب دوبارہ اپنے پیسوں سے گرانٹ سے وہ فیزیبلٹی دوبارہ کر رہے ہیں. اچھا، ہم نے یہاں پہ بات کی اس دور کی جب اکرم خان درانی صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور مشرف صاحب برسر اقتدار تھے. تو اتنا بیچ میں جو عرصہ ہے، اس عرصے میں آپ خاموش کیوں رہے؟ اس عرصہ پہ میں سرکاری ملازم تو اور میں خاموش نہیں تھا.
میں ایز اے ڈائریکٹر ٹیکنیکل اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا تھا. یہ پروجیکٹ ادھر میرے پاس ہی آتا تھا وابڑا سے کمنٹس کے لیے, اور میں تھرو آؤٹ یہی کمنٹس اس پہ دیتا رہا ہوں. میں نے پلاننگ کمیشن میں پریزنٹیشنز دی ہیں, پلاننگ کمیشن میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں. ایونچولی انہوں نے مجھے کہا کہ تم اس پروجیکٹ کو خراب کر رہے ہو. تو مجھ پہ اس ٹائم بڑی آبجیکشنز بھی ہوئیں, بہت چیزیں ہوئیں, لیکن میں کنٹینیوسلی 2013 تک جب تک اریگیشن میں اس سیٹ پر رہا, اس کی PC1 اپروو نہیں ہوا. میرے جانے کے بعد انہوں نے PC1 اپروو کیے 2013 کے بعد, اور کام بھی 2013 کے بعد شروع ہوا. 2016 میں پروبیبلی اس کی انوگریشن ہوئی ہے. 2013 اور آج 2023 بیچ میں کافی لمبا عرصہ ہے پیر صاحب. جی بالکل, اس کی ٹینڈرنگ پروسیس اور یہ چیزیں بہت بڑا ٹائم لیتی ہیں, اس لیے کہ یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں. یہ بران ڈیم یا اس طرح کے چھوٹے ڈیموں کی طرح نہیں ہے. یہ میگا ڈیمز میں آتا ہے. کرم تنگی یہ 1 ملین ایکڑ فٹ سے زیادہ سٹوریج کر رہا ہے. آپ نے اس کو ریزسٹ بھی کیا, آپ کے مطابق آپ خاموش بھی نہیں رہے, لیکن اچانک ہمیں میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ ایک شخصیت نظر آتی ہے آپ کی صورت میں کہ جی وہاں پہ ریلیاں بھی ہو رہی ہیں, وہاں پہ بڑے بڑے اجتماعات بھی ہو رہے ہیں, وہاں کے زمینداروں اور کسانوں کو بھی آپ سمجھا رہے ہیں. تو کیا یہ ٹیکنیکل معاملات آپ سمجھا سکے بنو کے عوام کو؟ ڈیفینیٹلی اریگیشن اور ایگریکلچر آپس میں ایک بندھن ہے, اور ہمارے لوگ پانی کے ساتھ بہت زیادہ بندھے ہوئے ہیں. بنو کے لوگ بنو گل کہتے ہیں, اور بنو گل مشہور اس وجہ سے کہ یہ سارے علاقے میں ڈرائی ایریا میں یہ ایک پھول کی طرح کھلا ہوا ایک علاقہ ہے. تو وہ اپنے پانی پہ بہت زیادہ سمجھتے ہیں. اور جب میں نے یہ کیمپین شروع کی اسٹارٹ میں 2-3 لوگ گاؤں میں میرے ساتھ بیٹھتے تھے, لیکن بعد میں چیز لوگوں تک یہ میسج پہنچتا رہا تو لوگ جمع ہوتے رہے, اور دے ٹک مائی میسج پازیٹیولی, اور اس کے بعد گورنمنٹ نے بھی میرا میسج بہت پازیٹیولی لیا ہے. اچھا, یہ ایک جو تاثر ہے وہ ذرا دوبارہ وضاحت کیجئے کہ جس طرح بنو گل کو بنو گل کہا جاتا ہے, اس طرح آپ چاہتے ہیں کہ لکی کو بھی صحیح معنوں میں لکی گل بنایا جائے؟ ڈیفینیٹلی یہ کچھ کوٹ جو ہے نا, یہ کچھ کوٹ اب اگر آپ رواج کو اٹھا کر دیکھیں, بنو کا رواج تاریخ ہے, اس میں پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے. یہ کچھ کوٹ جو ہے نا لکی تک اریگیشن کرتا آتا رہا ہے, اور یہ اریگیشن اس لیے ڈیٹیریٹ ہوئی کہ ہمارے اوپر یہ گلوبل وارمنگ, آج تک ہماری کسی گورنمنٹ نے اس گلوبل وارمنگ ایشو کو سیریسلی ٹیک اپ نہیں کیا, لیکن یہ آئندہ ہمیں بہت بڑا پرابلم کریٹ ہوگا اس گلوبل وارمنگ. تو لکی کی زمینیں ڈرائی ہو گئی ہیں جو کچھ کوٹ سے پہلے اریگیٹ ہوتی تھی, لیکن اگر یہ ڈیم بن گئے اور کچھ کوٹ کو وہی تناسب سے پانی ملا تو لکی تک میں انشور کرتا ہوں کہ لکی تک یہ سارا ایریا دوبارہ اریگیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اور آپ کے جو بڑے بڑے اجتماعات ہم نے دیکھے, آپ کی کیمپین ہم نے دیکھی, تو اس میں ایک تاثر ہمارے ذہن میں بھی آیا کہ جی شاید پیر عباس شاہ مرحوم کے جو صاحبزادے ہیں وہ شاید سیاست میں آنا چاہتے ہیں. تو کسی نے آپ کو دعوت دی, یا جو لوگوں کے اجتماعات آپ نے دیکھے تو وہاں پر آپ میں کوئی ایسی تحریک بھی ابھری کہ آپ دوبارہ اپنے والد صاحب کا جو منصب ہے وہ سنبھال سکیں, ان کی ذمہ داریاں سنبھال سکیں, سیاست میں آنے کے ارادے ہیں آپ کے؟ میں نے کرم تنگی کا یہ شروع کیا تھا, انیشلی کچھ لوگوں نے ایگریکلچر فارم یونٹ جو ہے وہاں پر ایسی اریگیشن یہ ایگریکلچر فارم سینٹر پہ انہوں نے یہی کرم تنگی کا پروگرام انیشیٹ کیا تھا, اور اسی میں نے جب ان لوگوں کو پوری ڈیٹیل سے سمجھایا, لیکن ان کا پرابلم کچھ اور تھا, وہ کسی ایکس یعنی اور اس کے ٹرانسفر میں لگے ہوئے تھے. تو میں نے کہا میں ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہوں. میں نے کہا اگر آپ لوگوں نے یہ کیمپین چلانی ہے تو یہ گاؤں تک جانا پڑے گا, کہ لوگوں کو ہم سمجھائیں اور لوگ اپنے حقوق اور رائٹ سے واقف ہو جائیں. ایک بار لوگ اپنے رائٹ سے واقف ہو جائیں تو ان سے ان کا رائٹ کوئی نہیں چھین سکتا ہے. اس کے بعد میں نے خود کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ اور کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر یہ کیمپین شروع کی, اور وہ کافی کامیاب رہی. میرا کوئی سیاست کا ارادہ نہیں تھا, لیکن اب ہے لیکن اتنا بیرن گراؤنڈ میں نے دیکھا ہے بنو میں, اور اتنے ایشوز دیکھے ہیں کہ سولوشن کا کوئی سولوشن کی طرف جا نہیں رہا ہے. ہر کوئی اپنی سیاست, بلکہ سیاست کو کاروبار بنایا ہوا ہے. اور آپ نے میرے والد صاحب کا ذکر کیا, ہم نے سیاست کو کبھی ایز اے کاروبار نہیں کیا. ہمارا وہ شوگر ملیں تھی, کافی بڑا بزنس تھا, ہم نے سیاست میں یہ سارا کچھ کھویا ہے. ہم نے سیاست سے کمایا نہیں ہے. لیکن
ہم یہ ہماری زمین ہے, یہ ہماری مٹی ہے, ہم کہتے ہیں کہ بنو بنو گل ہو اور بنو گل بن جائے. تو وہ جواب مجھے نہیں ملا. جواب آپ کو میں نے بتا دیا کہ نہیں مطلب سیاست میں مطلب ٹھیک ٹھاک طریقے سے آنے کا آپ کا ارادہ بن گیا ہے. بالکل بن گیا ہے ارادہ. تو اب جب آنے والا کوئی الیکشن ہوگا تو صوبائی اسمبلی کی نشست پہ لڑیں گے یا قومی اسمبلی کے لیے؟ خواہش تو قومی اسمبلی کی ہے, کوشش بھی اسی کے لیے کروں گا, اس لیے کہ میں زیادہ قومی ریلیٹڈ ایشوز جو بنو کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں میں خود سوچتا ہوں کہ میں ان کو سولو کر سکتا ہوں, وہ اوپر لیول پہ اٹھا سکتا ہوں, اور بنو کو کافی بڑی بڑی ایشوز ہیں. تو یہ جب آپ الیکشن لڑیں گے تو کوئی سیاسی پلیٹ فارم استعمال کریں گے یا آزاد حیثیت سے؟ فی الحال تو ابھی کوئی سیاسی پلیٹ فارم مجھے ملا نہیں ہے, اگر مل گیا تو ڈیفینیٹلی استعمال کروں گا. کسی نے دعوت بھی نہیں دی, کسی نے رابطہ بھی نہیں کیا؟ ہاں رابطے ہو رہے ہیں لیکن میں اتنا اسپیسیفک اس میں نہیں جاؤں گا. رابطے کافی پارٹیوں سے ہوئے ہیں, لیکن ابھی فی الحال میں اپنے آپ کو وے کر رہا ہوں کہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں مطلب کسی پارٹی کو جوائن کروں کہ نہیں کروں. اور یہ ہمارے جو میرے ساتھ جو ایک لوگوں نے جو میرے ساتھ اس ٹائم امداد کی ہے, میں ان سب سے پوچھ کے یہ کام کروں گا. اچھا, مشاورت سے. بالکل مشاورت. اچھا, بنو میں تو صرف کرمتنگی کا مسئلہ نہیں ہے. بنو میں ایک دوسرا جو تازہ ترین ایک مسئلہ وہاں پہ اٹھا ہے وہ گیس کے حوالے سے. گیس کے ذخائر جو ہے وہ بنو سے مغربی جو ایک پٹی ہے وہاں پہ دریافت ہوئے ہیں, تو یہاں پہ کچھ معاملات چل رہے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے نا؟ بالکل. بنو میں جو گیس دریافت ہوا ہے, یہ گیس آج تو نہیں دریافت ہوئی ہے, اس پہ تو 20-25 سال ایک آئل یا گیس فیلڈ پہ لگتے ہیں, اس کی فیزیبلٹیز پہ لگتے ہیں, اس کے ڈرلنگ پہ لگتے ہیں, اس کے کنسٹرکشن پہ لگتے ہیں, پھر اس کے ڈسٹریبیوشن پہ لگتے ہیں. مطلب ہے یہ 20-25 سال بعد میچور ہوتا ہے. یہی بات تو میں ابھی کر رہا تھا کہ مطلب ہے کہ ہمارے بنو میں قومی لیول پر کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے کہ ہمارے ایشوز اٹھا لیں. اب یہ گیس کا جو ایشو اٹھا ہے, جنرلی ہمارے پبلک کو مطلب ہے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گیس چاہیے. گیس تو ہمارا رائٹ ہے, ہمیں ملے گا اور ہم لے کے رہیں گے, لیکن میں اس سے آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں. میں لوگوں کو بھی یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ گیس آپ کے لیے ایک معدنیات ہے جہاں سے آپ اس پورے ضلع اور ڈویژن کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو میری ایک پروپوزل ہے, اگر مجھ کو موقع ملا تو میں اس کو آگے فارورڈ کروں گا مرکزی لیول پہ بھی, جس طرح میں نے کرمتنگی کا ایشو ٹیک اپ کیا تھا قانونی طور پر آگے فارورڈ کروں گا. میں کہتا ہوں کہ یہ بنو آئل اینڈ گیس لمیٹڈ کمپنی ڈکلیئر کیے جائے, اور اس میں کنٹرولنگ شیئر ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ہوں, لیکن بنو کو اس میں شیئر دیے جائیں, اور اس شیئر سے جو پروفٹس آئیں تو وہ پروفٹس 4 ہیڈز میں تقسیم ہوں: ایجوکیشن, ہیلتھ, امپلائمنٹ اور لوکل گورنمنٹ. اور اس کے لیے بھی کوئی ایسا نظام ہو کہ مطلب ہے کہ اس کی جانچ پڑتال ہو سکے, اور مطلب ہے یہ فنڈ ضائع نہ ہوں, کہ بنو اس کے ساتھ ڈیولپ ہو جائے. اس لیے ہمارے ہاں ایجوکیشن کا بھی مسئلہ ہے اور روزگار کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور آئندہ آ بھی رہا ہے اس لیے کہ ہماری پاپولیشن گرو کر رہی ہے. اچھا, یہ ہمارے دیکھنے والوں کو آپ یہ اگر آپ کو یاد ہو, بنو کو جب ڈویژن کا درجہ ملا تھا تو اس میں آپ کے والد صاحب کا بڑا کردار تھا, اور اسی طرح لکی مروت کو جب ضلع کا درجے کا اعلان کیا جا رہا تھا اس وقت وزیر اعظم تھے نواز شریف. اس جلسے میں آپ تھے؟ نہیں, اس جلسے میں نہیں تھا. تو کیا کہیں گے اپنے والد صاحب کی, تھوڑا سا ان کا کردار بتائیے کہ انہوں نے بنو کے لیے کیا کیا؟ میرے خیال پہ انہوں نے یہ جو سب سے بڑی اچیومنٹ یہی کی تھی کہ بنو کو اس نے ڈویژن بنایا. آج جو کچھ بھی مطلب ڈویژن کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ پاسپورٹ آفس بھی آئے گا, وہاں پر کمپلیکس بھی آئے گا, وہاں پر یونیورسٹی بھی آئیں گی. تو یہ جو کچھ آج ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور لوگ اپنے سٹیمپ لگا رہے ہیں وہ اس ڈویژن کی وجہ سے آ رہے ہیں. تو اس نے ایک ایسی بنیاد رکھی کہ بنو کی گروتھ کے لیے ایک بنیاد رکھ لی. میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بنو کی گروتھ کے لیے ایک ایسی بنیاد رکھوں کہ وہاں پر پھر روزگار بھی ہو اور باہر سے بھی لوگ آئیں روزگار لینے کے لیے. اور میں جب اس کرمتنگی کے ایشو پہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بات کر رہا تھا تو تھل کے ایریا کے لیے وہ تو بہت, ان کو جو پانی دے رہے تھے وہ تناسب بہت کم تھا. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی کہا کہ اس پہ اریگیشن, میری بات سے انہوں نے ایگری کیا کہ اس پہ اریگیشن نہیں ہو سکتی ہے.
تو میں نے ان کو یہ پروپوزل دی کہ یہاں پر ہمیں ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹمز پرووائڈ کی جائیں. ابھی ریسنٹلی ان کی فیزیبلٹی ہو رہی ہے تو میری ان کے ساتھ ڈسکشن چل رہی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک مائنر پہ ہم ایک پائلٹ پروجیکٹ لانچ کریں گے. میں نے کہا 68,000 ایکڑ پہ سارے پہ ایک پائلٹ پروجیکٹ لانچ کریں, لیکن مجھے امپورٹڈ مٹیریل نہ دیں, مجھے یہی ٹیکنالوجی یہاں پر بنو میں بنا کر ڈیولپ کر کے دیں کہ میں ایک انڈسٹری یہاں لگا لوں, کہ لوکلز یہ ایفیشینٹ اریگیشن سسٹم خود بنا سکیں. یہ گلوبل وارمنگ کے ساتھ پانی کی شارٹیج پورے پاکستان میں آ رہی ہے, اور یہ سامان پورے پاکستان کو ضرورت پڑے گا آئندہ. تو اگر ہم یہ انڈسٹری یہاں ڈیولپ کر سکے 5-10 سال بعد یہ پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ ہوگی, اور ہمارے لیے بنو میں ایک بہت بڑا روزگار کا ذریعہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. بنو کے جو سیاسی تقاضے ہیں, جو سیاست کے تقاضے ہیں, وہ تھوڑا سا مختلف ہیں. یعنی آپ ان کے لیے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں, ان کے لیے یونیورسٹی بنائیں, ان کے لیے سڑکیں بنائیں, ان کے لیے بڑے بڑے اسپتال بنائیں, لیکن اگر آپ نے کسی کے گھر میں نوکری نہیں دی, کسی کے لیے پریشر پمپ نہیں بنایا, کسی کے لیے نالی نہیں بنائی, تو پھر آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ اس مزاج سے آپ واقف ہیں؟ بالکل, میں اس مزاج سے بالکل واقف ہوں, لیکن اب حالات ایسے آ گئے نا کہ پہلے ایم پی ایز ایم این ایز لوگوں کو اسکول اور مطلب ڈسپینسری وغیرہ دیتے تھے, اب پریشر پمپ لگا رہے ہیں. یہ ہمارے ملک کی اکنامک سچویشن اتنی پتلی ہوتی جا رہی ہے کہ آہستہ آہستہ سے یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں. جب تک ہم ماسو لیور پہ جاب کریٹ نہ کریں, اور یہ ہماری ینگر جنریشن اس چیز کو بہت اچھی سمجھ بھی رہی ہے. جب میں یہ کرم تنگی کیمپین بھی چل رہا تھا, ینگر جنریشن سے بہت اچھا رسپانس آ رہا تھا. ہمیں 1 یا 10 سرکاری نوکریاں آپ کتنی دے دیں گے؟ 100 دے دیں گے, 200 دے دیں گے. 14 لاکھ تو ہمارے رجسٹرڈ ووٹر ہیں بنو کے. تو مطلب ہے کہ آپ 14 لاکھ لوگوں میں 100-200 نوکریاں دے کے آپ ووٹ جیت کے آپ کیا فائدہ دے رہے ہیں؟ یا اس کے بعد آپ 5 سال میں مطلب ہے زیادہ سے زیادہ 500 نوکریاں دے دیں گے, چلو 30,000 نوکریاں دے دیں, لیکن آپ تو کوئی امپیکٹ نہیں ڈال رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک انڈسٹریل بیس ایسا بنا لیں کہ 7-8 لاکھ لوگ اس انڈسٹریز میں ایبزارب ہو سکیں, اور جب وہ ایبزارپشن ہوگی تو ہماری طرف یہ تخریب کاری, یہ بدامنی, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. آپ نے اکیلے ایک کام کا بیڑا اٹھایا ہے, تحریک شروع کی ہے. کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ جو جتنے بنو کے مشران ہیں, اکرم درانی صاحب ہیں, باقی تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں, علماء کرام ہیں, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے؟ جس طرح ماضی میں بنو قومی جرگہ ہوا کرتا تھا, تمام مسائل وہاں پہ ڈسکس ہوتے تھے, حکومت سے مطالبات ہوتے تھے, تو یہ آپ نے تنہا تحریک کا آغاز کیا؟ بنو قومی جرگے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ بنو لیول پہ قومی جرگہ بنا لوں, بلکہ تل میں ہمارے وزیر قومی جرگہ آلریڈی موجود ہے. انہوں نے مجھے یہ آئیڈیا دیا تھا, وہی میرے ساتھ ہیلپ بھی کر رہے ہیں اس سلسلے میں, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ بنو کے لیول پہ ایک قومی جرگہ بنا لوں. لیکن آپ نے جو سیاسی لوگوں کو کی باتیں کی, تو ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک تو ہم نے سیاست سے کاروبار بنایا ہوا ہے, اور ہم مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں, ہم پازیٹیوٹی کی طرف جا نہیں رہے ہیں. جب تک ہم نے اپنی سوچ نہیں بدلی ہوگی اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. اور میں نے یہ ینگر جنریشن میں دیکھا ہے کہ وہ اب ان چیزوں سے تنگ ہیں, وہ تبدیلی چاہتے ہیں, وہ روزگار چاہتے ہیں, وہ ایجوکیشن چاہتے ہیں, وہ بنو کو ڈیولپ دیکھنا چاہتے ہیں. کرم تنگی میں ہمیں خالی پانی کا نہیں ہے, بلکہ میں نے ان کے ساتھ بجلی کا ایشو بھی اٹھایا ہے. ہمارا یہ لینڈ ایکویزیشن ایکٹ ہے, جب حکومت کوئی سڑک بناتی ہے یا کوئی پروجیکٹ بناتی ہے تو سیکشن 4 لگاتی ہے. اسی طرح مائنر کینال ایکٹ میں سیکشن 11 ہے, جب آپ سے پانی پہ کوئی باندھ باندھے گا یا کہیں پہ ڈائیورٹ کرے گا تو حکومت اس کو کمپنسیشن دے گی. اس سلسلے میں بھی میں نے بات فیڈرل گورنمنٹ سے شروع کی ہے, انڈس واٹر کمشنر سے بھی یہ بات ٹیک اپ کی ہے. اس نے مجھے کہا کہ لیگلی تمہاری بات ٹھیک ہے. میں نے اس سے کہا, اس نے مجھے سٹارٹ میں کہا کہ آپ پیسے کتنا پیسہ آپ اس کا لگائیں گے؟ میں نے کہا پیسہ میں نہیں مانگتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ مجھے بنو کی بجلی کا بہت بڑا ایشو ہے. سب سے پہلے تو بقایا جات ہیں, پھر اس پہ جرمانے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے. میں نے کہا یہ آپ اس PC1 $17 بلین کا PC1 بنا رہے ہیں, 5 ارب روپے کے ٹوٹل ہم پہ بقایا جات ہیں.
یہ اسی PC1 میں ڈال کے یہ ہمارے لیے معاف کر دیں، یہ ہماری کمپنسیشن ہوگی، اور ہمیں بجلی کرمتنگی سے کرمتنگی ریٹ پہ 10 میگا واٹ، ہمیں 83 میگا واٹ یہ پروڈیوس کر رہے ہیں، ہمیں 10 میگا واٹ دے دے، ہمارا بنو اس کے ساتھ گل گلزار ہو جائے گا۔ ہاں، ہم لوکل لیول پہ جگہ جگہ پہ میٹر لگانے کے لیے ہمیں کمٹمنٹ دیں گے، اسی کے لیے میں جرگہ بھی یہ بنا رہا ہوں۔ اچھا پیر صاحب، بنو کے حوالے سے چونکہ بات زیادہ ہو رہی ہے تو بنو کے دیگر بھی بہت زیادہ مسائل ہیں، یعنی جب آپ بنو جاتے ہیں پشاور سے تو بہت زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے، سڑکوں کی صورتحال بھی خراب ہے، اور ایک عرصہ ہو گیا بنو میں کوئی بڑا پروجیکٹ ہمیں نہیں نظر آیا، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ بنوں کو ایک جزیرہ انہوں نے بنا دیا ہے۔ انڈس ہائی وے ہم سے گزر گئی، ہم کچھ نہیں بولے۔ موٹر وے ہم سے گزر گئی، ہاکلا ڈی خان، ہم کچھ نہیں بولے۔ اب گلم خان کا روڈ ہم سے بائی پاس ہو رہا ہے، وہ جا کے موٹر وے سے کنیکٹ کرے گا سرا درگاہ کے تھرو، بنو ادھر سے بھی بائی پاس ہو جائے گا، تو بنو بالکل ایک جزیرہ رہ جائے گا۔ ہمیں انفراسٹرکچر کنیکشن بہت ضروری ہے۔ اگر ہم انڈسٹریز ڈیولپ کریں گے تو ہمارے لیے انفراسٹرکچر کنیکشن بہت ضروری ہے۔ ہمارے انڈس ہائی وے سے بھی ایک چھوٹی سی سنگل کیریج وے بنو کنیکٹ کر رہی ہے، اور اگر موٹر وے سے آنا چاہیں تو ایسے لوگوں کو راستہ بتائیں گے کہ جیسے کسی گاؤں کی طرف آ رہے ہیں، کہ ادھر مڑ جاؤ لکی کے بعد ادھر مڑ جاؤ، پھر اس طرف ہو جاؤ، پھر گانڈی چوک کے بعد پھر اس طرح رائٹ لے لو۔ تو مطلب ہے کہ بنو کا ایکسیس انہوں نے بالکل، حالانکہ دس واز دا سینٹر آف سدرن ریجن، تو بنو کا ایکسیس مکمل ختم ہو گیا ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ پرانا روڈ بھی ریہیبلیٹیٹ ہو جائے، ہمیں موٹر وے سے موٹر وے اسٹینڈرڈ کا ایک لنک دیا جائے، اور انڈس ہائی وے سے ہمیں ڈیول کیریج وے لنک دیا جائے۔ سنگل کیریج وے لنک جو ہے نا ہمارا کام اب نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں بنو کو ڈیولپ کر دیں، انڈسٹریلی بھی ڈیولپ کر دیں، ایگریکلچرلی بھی ڈیولپ کر دیں، اور بنو میں پوٹینشیل بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کا۔ لیکن صاحب، بنو کی آبادی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ جب شمالی اور جنوبی وزیرستان میں آپریشنز ہوئے اور یہ لوگ نقل مکانی کر کے آئے، تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنو شہر پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہاں، اور یہ فینومینا خالی بنو کا نہیں ہے، یہ تو ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ دی تھی کہ مطلب ہے ہماری جو اربن سینٹرز ہیں بائی 2030 وہ ان کی آبادی ڈبل ہو جائے گی۔ تو ہمیں اس کے لیے پلان کرنا چاہیے۔ پلان تو کیا ہوا ہے، گورنمنٹ نے ایک اسکیم بنائی ہے بنو گل نیو سٹی، لیکن میں اس کو اپوز کرتا ہوں۔ اس کی ایک ریزن ہے، بنو کا کوئی سیوریج سسٹم ہے نہیں، ہمارا نیچرل ڈرینیج سسٹم ہے، اور ہمارا سارا نیچرل ڈرینیج جہاں پر بنو گل نیو سٹی یہ بنا رہے ہیں اسی پہ آگے کلمیٹ ہوتا ہے، وہاں پہ قدرتی پانی سارا وہیں پہ نکلتے، نکاس نکلتے، اور وہ کرم میں شامل ہوتا ہے۔ اب آپ ادھر اگر کنکریٹ کی دیوار لگا لیں اور سڑکیں بنا لیں اور مکان بنا لیں تو بنو کی وہی حالت ہوگی جو کراچی میں، مطلب ہے انہوں نے جب ساحل کے ساتھ سڑک بنا دی تو کراچی کا سیوریج نکاس کا سسٹم روک دی، اور کراچی ہر بارش میں ڈوبتا ہے۔ بنو کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہوگا۔ بنو میں رنگ روڈ بنا رہے ہیں، رنگ روڈ پہ جگہ جگہ پہ یہ سیٹلائٹ سے ٹاؤنز بنا لیں، اور اس کے ساتھ انڈسٹریل زونز بنا لیں۔ بنو گل سٹی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ بنو گل سٹی میں جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے اس میں کرپشن ہوئی ہے، تو میرا خیال پہ کہ بنو گل سٹی پہلے تو ٹیکنیکلی مجھے فیزیبل نہیں لگتی ہے، اس لیے کہ ہمارا نکاس کا سارا سسٹم یہیں پر یہیں پر نکل رہا ہے، اور اگر ہم نے یہ نکاس سٹاپ کر لیا تو ہم نے تو کوئی الٹرنیٹ آرٹیفیشل ڈرینیج سسٹم بنایا ہی نہیں ہے، بلکہ بنو کے جو سٹی کا جتنا گند ہے وہ منڈان ویال میں پڑتا ہے، تو اس کا پانی بالکل کالا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایک ڈرینیج سسٹم بھی چاہیے، لیکن جو قدرتی نکاس ہے، جب بران ڈیم بنا تھا تو سیم و طور سارا اس علاقے میں جدھر یہ بنو نیو سٹی بن رہی ہے یہاں پر وابڈا نے پھر پرفوریٹڈ پائپ ڈرینز ڈالے تھے، یہ کرک پائندہ خیل تک یہ سارا علاقہ سیم و طور صفات ہے قدرتی، اس کی انڈر گراؤنڈ ہمارا ایک نیچرل سسٹم ہے۔ اب اگر ادھر آپ سٹی بنا لیں، پہلے تو سٹی کا نکاس نہیں ہوگا کہ اس لیے کہ وہ بالکل کرم کے لیول پہ ہے، دوسرا بنو کا جتنا نکاس ہے وہ یہ سٹاپ کر لے گا۔ ٹھیک، بہت شکریہ پیر سید کیسر عباس شاہ صاحب۔ ناظرین، آپ نے پیر صاحب کی شخصیت کے حوالے سے بھی، کرم تنگی ڈیم کے معاملے کے حوالے سے بھی، اور بنو کے دیگر جو ایشوز کے حوالے سے پیر صاحب کی باتیں سنی۔ یقیناً آپ کو میری طرح بہت سارے سوالات کے جوابات مل چکے ہوں گے۔
بہت شکریہ.